آپ نے درس نظامی کے بعد اسکول کی طرف چلے گئے، اسکول کا رخ کیا، اور ماشاءاللہ سے آپ 2-3 ادارے بھی لیڈ کر رہے ہیں، اپنے ماتحت ہیں آپ کے. تو کیا آپ اس کو صرف بزنس کے طور پر لے رہے ہیں یا اس اسلام کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، اس پر اگر میں کلام کروں تو بڑا تفصیل سے ہو سکتا ہے. مختلف پہلو تھے جب میں نے اس کا ارادہ کیا. مختصر میں اس بارے میں یہی کہوں گا کہ ایک تو اس میدان میں ہمارے ادارے بڑے کام ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا یہ ارادہ تھا کہ ہم اس میدان میں بھی جائیں اور دنیاوی علوم کے ساتھ دینی علوم کو بھی صحیح معنوں میں پڑھانے کی کوشش کریں. خاص کر ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم اور سلیبس کے اندر جو اونچ نیچ ہے اس کو دور کر کے ہم بچوں کو اچھا سلیبس پرووائڈ کریں، اچھی باتیں، تاکہ اسکول میں پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دین کی تعلیم بھی ساتھ میں حاصل کرے. اور اس کے ساتھ دوسرا مین یہی تھا کہ جب انسان جو ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس نے پیشہ اختیار کرنا ہوتا ہے جو اس کی آمدن کا ذریعہ بنے. تو پھر یہ ایک خدمت دین کے ساتھ ساتھ ایک آمدن کا بھی ذریعہ بن جانا تھا. تو اس لیے میں نے ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے شعبوں میں تدبر کرنے کے بعد پھر میں نے اس شعبے کو سلیکٹ کیا کہ میں اس فیلڈ میں جاؤں. اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بڑی کامیابی ملی اور بڑی اس میں کامرانی ملی. ہم سوچ بھی نہیں سکتے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی تیزی سے جو ہے نا ہمیں ترقی ملی ہے. اچھا، اس میں ایک یہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ تدریس کو چھوڑ کے اس طرف کیوں آئے. دوران طالب علمی میں علماء سے ملاقات کرتا رہا کہ آیا ایک طالب علم کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے، درس نظامی کے طالب علم کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ بھائی میں تدریس اگر نہیں کروں گا تو شاید میری درس نظامی ضائع ہو جائے گی. یہ بھی ایک سوال تھا جو میرے دل میں تھا، اور ایسا ہوتا بھی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے. لیکن میں نے ایسے علماء دیکھے، ایسے دین کی خدمت کرنے والے مبلغ دیکھے جو درس نظامی کی کتابیں کے پڑھنے کے بعد تدریس تو نہیں کر رہے لیکن پھر بھی وہ خدمت دین بھی کر رہے ہیں، پھر بھی وہ عربی کتب کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ان کی تحریر ہے تو اچھی تحریر ہے، پھر بھی ان کا نام ہے تو اچھا نام ہے مذہبی حلقے کے اندر. جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا جب یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے میں نے پھر یہ سوچا کہ بھئی ایک مشکل قدم تھا اور ایک ڈر بھی تھا، ایک خوف بھی تھا کہ بھئی ہو سکتا ہے جو اتنی محنت 8 سال لگائیں ضائع نہ ہو جائے. تو لیکن پھر بھی اللہ کا نام لے کے اس طرف آئے. اور ہاں، اس کے ضائع نہ ہونے کی ایک وجہ میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دوران طالب علمی ہی مجھے عربی کتب کا مطالعے کا شوق ہو گیا تھا. اور الحمدللہ تاحال ابھی تک زیادہ نہ صحیح، اس طرح نہ صحیح جس طرح دوران طالب علمی ہوتا تھا، ابھی بھی اگر میں مطالعہ کرتا ہوں نا تو اردو سے زیادہ عربی کتب کا مطالعہ کرتا ہوں. تو وہ جو ڈر تھا نا کہ درس نظامی میں تدریس کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بھئی ضائع نہ ہو جائے، تو اس ضیاع سے بچنے کے لیے مطالعہ جاری رکھتے ہیں، علماء کے ساتھ بھی رہتے ہیں، تحقیق کا کام بھی کچھ نہ کچھ جاری رہتا ہے، تو اس کا کوئی نقصان ایسا نہیں ہوا.